ٹھنڈی والی بات مسیح خداوند کے پاک مبارک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔ ان لمحوں کے لیے ہم اپنے خدا کو مبارک کہتے ہیں جس نے آج صبح ہم کو عطا کی تاکہ ہم اپنے خدا کی عبادت کریں۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور بارہا یہ بات کلام میں آئی ہے، خدا فرماتا ہے میں نے اپنے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ خدا نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور خدا کی مرضی ہے کہ ہم اپنے خدا کی عبادت کریں، اور اس لیے اسی کے ساتھ سارے وعدے، ساری برکتوں کے وعدے اسی کے ساتھ ہیں۔ جب آپ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب 24 آیت پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے تم میری عبادت کرنا، تم میری عبادت کرنا، تب میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا، اور پھر نہ کسی کا اسقاط ہوگا، نہ کوئی مانگ رہے گی، اور خدا کا بڑا وعدہ، اور میں تمہاری عمر پوری کروں گا، میں اپنی ہیبت تمہارے آگے آگے بھیجوں گا، اور تمہارے دشمن جہاں بھی تم جاؤ وہ پشت پھیر کر بھاگیں گے، کب؟ جب تم میری عبادت کرو گی۔ خدا کے وعدے سچے وعدے ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو خدا کی عبادت کرتا ہے وہ خدا کو عزت دیتا ہے، جو عبادت نہیں کرتا وہ سرکشی کرتا، وہ سینہ زوری کرتا، وہ بائبل کہتی ہے وہ مغرور ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اس کے سامنے ہم کسی طرح کھڑے نہیں ہو سکتے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کا حکم نہ مانیں اور وہ ہم پر اپنی برکتیں نازل کریں۔ تو آج انہی باتوں پر ہم غور کریں گے۔ میرے ساتھ کلام خدا کو کھولیں، یرمیہ نبی کی کتاب ہے، نامہ باب 23 آیت سے 24 دو آیات کوئی بھی جماعت میں سے بلند آواز سے پڑھے۔ موقع ہے پڑھنے کے لیے، کوئی پڑھے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور رازبازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ غور کریں گے جو تلاوت کی گئی، پھر دوبارہ غور کریں، نظر رکھیں، بہتوں تک آواز نہیں پہنچی، سنیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب نامہ باب 23 اور 24 دو آیات۔ خداوند یوں فرماتا ہے، یہ نبی کہتا ہے کہ یہ بات خدا نے کہی مجھے اور میں لکھتا ہوں، اس لیے وہ کہتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ کبھی اپنی قوت پر، نہ مالدار
اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوش آمدی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ یہ قابل مطلق خدا کا قول ہے، یہ قابل مطلق خدا کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ یرمیہ نبی نے لکھی ہے، اور یرمیہ نبی کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یرمیہ نبی کو رونے والا نبی بھی کہتے ہیں۔ یرمیہ نبی اسیری کا نبی ہے، غلامی میں نبی ہے، اور یہ غلامی کون سی تھی؟ بنی اسرائیل کو غلام کر کے لے گئے۔ نبوکدنصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ جتنے نوجوان، جتنے خوبصورت عورتیں، جتنے عقل مند لوگ، ان سب کو غلام بنا کر اپنے ملک بابل میں لے گیا۔ ان میں یرمیہ بھی شامل تھا، ان میں دانیل بھی شامل تھا، ان میں صدرک میثق عبدالنجو بھی تھا، اور بھی نبی تھے، اور یہ غلامی میں کافی سارے نبی رہے۔ اور یہ غلامی کتنے سال کی تھی؟ یہ غلامی 70 سال کی غلامی تھی۔ دوسری سے تیسری نسل پیدا ہو گئی تھی، انہوں نے غلامی میں وقت گزارا۔ اس کو رونے والا نبی کیوں کہتے ہیں؟ یرمیہ نبی نے یہ یرمیہ کی کتاب لکھی، پھر نوح، آگے جو کتاب ہے وہ بھی یرمیہ نے لکھی، جسے نوح کہا جاتا ہے۔ نوح کا مطلب ہے ماتم کرنا، رونا۔ اور جب یرمیہ نامہ باب کی پہلی آیت پڑھے تو یرمیہ نبی کہتا ہے خدا کو، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا، میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، اور میں شب و روز اپنی قوم کے مقتولوں پر ماتم کرتا۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے خدا بچے بھوکے ہیں، روٹی مانگتے ہیں۔ اگر آپ غلامی کو نہیں سمجھتے، جو نہیں سمجھتے سنیں، ایک طریقہ میں بتاتا ہوں۔ یہ افغانی لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں آئے، لاکھوں کی تعداد میں، کچرا اٹھا کے روٹی مانگتے اور کس طرح در بدر اپنی زندگی گزارتے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، اور یرمیہ خود بھی غلامی میں تھا، تو خدا کے حضور روتا تھا، چلاتا تھا اپنی قوم کے لیے، اور پھر کہتا ہے کاش کہ میرا سر پانی ہوتا، میری آنکھیں آنکھوں کا چشمہ، اور میں شب و روز اپنی قوم کے مقتولوں پر ماتم کرتا۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری تحریر ہے، 8ویں باب میں آئیں ذرا۔ 8ویں باب کی 18 آیت پہ دیکھیں، یرمیہ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یرمیہ نے ایک اور بات بڑی خاص کہی ہے، اور یہ اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ سنیں، لکھا ہے یرمیہ نبی کی کتاب 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں، کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھو میری بنت قوم کی نعرہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے، کیا خداوند صہیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ اس نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کے وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے، ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں اڑتا رہتا ہوں۔ حیرت نے مجھے دبا دیا، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟
میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اور آگے نام باپ کی پہلی آیت میں کہتا ہے کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ میں یرمیہ نبی کی بات بتا رہا ہوں، یہ چھوٹی عمر میں خدا نے اس سے بلا دیا، اٹھ بنی اسرائیل میں جا اور یہ کلام سنا کہ تم سرکش ہو، تم نے گناہ کیا، خدا ناراض ہے اور تم پر سزا آئے گی، جا کہہ۔ تو یرمیہ نے کہا اے خدا میں ابھی چھوٹا ہوں، تو وہ بڑے بڑے قداور بہادر ہیں، وہ مجھے بےعزت کریں گے، ماریں گے۔ تو خدا نے یرمیہ سے کہا اٹھ جا، اگر تو نہیں جائے گا وہ اپنے گناہ میں مریں گے، مگر ان کی موت کی سزا میں تجھے دوں گا کیونکہ تو نہیں گیا اور وہ گناہ میں مر گئے۔ یرمیہ کو جانا پڑا اور یرمیہ چلایا اور یرمیہ نے یہ کلام کیا۔ تو جہاں ہم نے ابھی جو پڑھا ہے اوپر 18ویں آیت میں، یہ بنی اسرائیل غلامی میں کیوں چلے گئے؟ وجہ کیا ہوئی کہ یہ غلام بن گئے؟ بادشاہ سے لے کر کاہن تک سب خدا سے دور ہو گئے اور بڑے بڑے مندر بنا لیے، بڑے بڑے اونچے مقام بنائے گئے اور وہاں بتوں کے آگے جھکتے تھے اور ہر طرح کی حرام کاری ان میں پائی جاتی تھی، جن کے سبب سے خدا غضبناک ہوا اور خدا نے ان کو چھوڑ دیا۔ خدا نے اپنا ہاتھ بنی اسرائیل کے اوپر سے ہٹا دیا۔ نبوکدنصر بادشاہ نے حملہ کیا اور پھر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور انہیں غلام بنا کر لے گئے۔ 70 سال غلام رہے، تیسری چوتھی نسل پیدا ہو گئی۔ جب ہمارا ملک بنا ملک پاکستان تو ابھی تک کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال ہو گئے۔ تو یعنی وہ 70 سال ابھی ہماری کتنی تیسری چوتھی کچھ چل رہی ہے۔ جب سے ملک آزاد ہوا یہی حال ان کے ساتھ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ خدا غضبناک ہوا، تراشی ہوئی مورتوں کو سجدہ کیا، بیگانہ معبودوں، دوسرے مردوں کے بتوں کو سجدہ کیا، ان کو کہا کہ تم ہمارے خدا ہو، اس لیے انہوں نے خدا کو غضبناک کیا اور خدا نے بھی انہیں چھوڑ دیا اور انہیں حوالہ کر دیا غیر قوموں کے۔ اور پھر یہ حال ہوا اور جہاں ہم دیکھتے ہیں آگے خدا کا خادم کہتا ہے کہ کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ کیوں رہائی نہیں پاتی؟ کیوں اس غلامی سے چھوٹتی نہیں؟ کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں؟ یہ جو روکنے بلسان ہے، جلان کی پہاڑیاں ہیں، جلان کا بہت بڑا علاقہ ہے، اس کے ساتھ جلان کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں، اسی کو جلان بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں روکنے بلسان ایسے درخت پائے جاتے ہیں کہ جن کو توڑو ان میں سے دودھ نکلتا ہے، اور وہ دودھ اس زمانے میں بڑا قیمتی تھا اور وہ لوگ حکیم ان سے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ تو یرمیہ کہہ رہا ہے کیا ہمارے لیے کوئی روکنے بلسان نہیں، کوئی طبیب نہیں، یعنی کوئی ڈاکٹر نہیں، ہمارا کوئی بچانے والا نہیں کہ ہمیں بچائے؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ اس وقت کلیسیا کی حالت، کلیسیا پاکستان، اس وقت جو کلیسیا پاکستان کی حالت ہے اس سے زیادہ بدتر ہے۔ ہر ایک نے اپنا خدا خود بنا لیا ہے اور جو کوئی جس طرح چاہتا ہے عبادت کرتا ہے، اور اس وقت نہایت مشکل ہے کلیسیا میں اچھے خادموں کو پہچاننا، اچھے خادموں کا تعین کرنا۔ 50 اس کے ساتھ ہیں تو 50 دوسرے کے ساتھ ہیں، 50 اچھے کی مخالفت کر رہے ہیں اور 50 برے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس قدر حالات ملک پاکستان میں، پاکستان مسیحی کلیسیا مشکل میں ہے، اور یہ کیوں؟ جب کلیسیا
جب لوگ خود رائے ہو جاتے ہیں، اپنی رائے کو ترجیح دینا، جب لوگ خود مختار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی سب کچھ کہنا، سنبھالنا، اپنا اچھا برا خود ہی سوچنا، اور جس قوم میں لیڈر بیکار ہو جاتے ہیں، جس قوم میں لیڈری چھوڑ کر اپنی شان و شوکت میں لگ جاتے ہیں، جس قوم میں لیڈر سارے ہی ہیں، مذہبی لیڈر، سیاسی لیڈر اور گھر کا لیڈر، گھر کا سربراہ، جب یہ سب اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور گھر کا مالک گھر کی فکر نہیں کرتا، سیاسی لیڈر اپنی رایا کی فکر نہیں کرتا، مذہبی لیڈر کلیسیا کی فکر نہیں کرتا، اور ہر گروپ کا لیڈر اپنے گروپ کو بے آسرا، بے مددگار چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ پھر کلیسیا تتر بتر ہو جاتی ہے، پھر ان میں یکسوئی نہیں رہتی، ان میں ایک خیال نہیں ہوتا، اور اس وقت جتنا بھی آپ سوچیں، ہماری کلیسیا پاکستان کی حالت کوئی درست حالت نہیں۔ ایسے خادم اٹھے ہوئے ہیں، ایسے لیڈر اٹھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی، کلام کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، اپنی سوچیں، اپنی نبوتیں۔ یہی نبی کی کتاب پڑھیں، اسی کتاب کو یرمیہ نبی کی کتاب کو پڑھیں تو یرمیہ نبی آگے لکھا ہے، خدا سے کہتا ہے، اے خدا کیا تم نے نبیوں کو کہا ہے؟ دیکھ وہ لوگوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں تمہاری کل بڑی اچھی ہوگی اور اگلا ہفتہ تمہارے لیے بہت اچھا ہفتہ ہوگا، تم پر مصیبت نہیں آؤ گے، تم کاروبار کرو گے، سرفرازی پاؤ گے۔ کیا خدا واقعی تو نے ان سے کہا ہے؟ تو خدا نے کہا یرمیہ نہیں، میں نے ان سے کلام نہیں کیا۔ تو وہ اپنے دل کے حالام، اپنے دل کی سوچ کو بیان کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی سلامتی کہتے ہیں، وہ برے کو بھی اچھا کہتے ہیں، وہ گناہگار کی بھی تعریف کرتے ہیں، وہ برے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ان کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ اچھا۔ تو خدا کہتا ہے ان کو میں نے نہیں یہ باتیں سکھائی، وہ میرا نام لے کر جھوٹی نبوتیں کرتے۔ اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے اگلا ہفتہ بڑا اچھا ہوگا، آپ کے لیے وہ 15 دن کے بعد آپ کا وہ فلاں کا کھاتا کھل جائے گا، آپ کے لیے ابھی یہ ایسے بہت کام ہو رہے ہیں۔ خود رائے، خود اپنی سوچ، اپنے دل کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا خدا کی یہ مرضی ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے تابع رہیں، اور بجائے کہ ہم اس طرح کے باتیں کریں، ہم دعا کریں۔ جب آپ زبور 50 پڑھیں گے تو اس کی 14 آیت وہاں لکھا ہے، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور آگے لکھا ہے مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر اور میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ مشکل مصیبت میں خدا کہتا ہے مجھے پکارو، اور اب جو زمانہ ہے مصیبت میں، مشکل میں، گھر میں پرابلم ہے، گھر میں مشکل ہے، گھر میں روزگار ٹھیک نہیں ہے، گھر میں بیماری ہے، تو کس کو پکارتے ہیں؟ تلاش میں نکلتے ہیں، فلاں نبوت کرتا ہے، وہ اس نے یہ کہا، اس نے وہ، ان کو ڈھونڈتے ہیں، اپنے گھر میں لاتے ہیں اور مصیبت میں پڑتے ہیں۔ ہر شخص کو یہ بات خدا نے کہی ہے، مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کرو۔ اور آج ایک تو کلیسیا کی حالت ہے، دعا کرنی نہیں، دعا کروانی ہے۔ یہ بڑا دنیا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ ذرا سنیے تھوڑی سی دیر تک، آج جو سب سے بڑی پرابلم ہے، آج کلیسیا کے بہت سے لوگ چاہتے ہیں میں پیسے دوں، خادم کو بلاؤں اور وہ میرے لیے دعا کرے، اور تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، نہ ملے گلے اور شکوے کرتے ہیں، اور پھر خدا سے شکوے کرتے ہیں، خدا ہم تیرا کوئی خادم نہیں مل رہا۔ خدا نے کہا یہ بات کہی ہے،
خدا نے کہا مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، خود کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ ہمیں خود دعا کرنی ہے۔ جب تک ہم خود خاکسار نہیں بنیں گے تب تک خدا ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ اور بہت ساری بڑی یہ پرابلم ہے، پھر میں کہوں گا آج بہت سے لوگ ہیں خود دعا نہیں کرتے، ہدیہ دے کر دعا کرواتے ہیں۔ ہدیہ دینا بری بات نہیں، خدا کے خادم کو گھر میں بنانا بری بات نہیں، بری بات یہ ہے خود دعا نہ کرنا بری بات ہے۔ خود دعا نہ کرنا یہ بری بات ہے، یہ نقصان کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مشکل سے نکلے، مصیبت سے نکلے، جھک جائیں، خدا کے آگے روئیں، اس کے آگے منت کریں، اس کے آگے چلائیں۔ یرمیہ رو رہا ہے، یرمیہ قوم کے لیے چلا رہا ہے، قوم نہیں رو رہی، قوم نہیں رو رہی، قوم نہیں بدل رہی۔ تو خدا نے کہا یرمیہ بادشاہ سے لے کر کاہن تک سب پھر گئے، مجھ سے دور ہو گئے، تراشی ہوئی مورتوں کو سجدہ کیا، غیر قوموں کے نبیوں کو، غیر قوموں کے پنڈتوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں، ان سے فال نکلواتے ہیں، اپنے گھروں کے حالات پوچھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری اچھائی ہوگی، ہم اچھے ہو گئے۔ یہ حالت خطرناک حالت ہے، اس لیے ہم نے جو تلاوت پہلے کی ہے دوبارہ اس پر آئیں۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے یرمیہ کو جو بات کہی، خدا یوں فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، نہ کبھی اپنی قوت پر۔ جن جو بہت عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، خدا کہتا ہے وہ اپنے آپ پر فخر نہ کرے، کیونکہ میں عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا اور میں بے سمجھوں سے کام لے لوں گا، کیونکہ عقل مند اپنے آپ میں دعوے کرتے ہیں کہ میرے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ تو خدا کہتا ہے میں بے عقلوں کو بھی لے لوں گا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ سنیں، جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا، یسوع نے ڈگریاں والوں کو، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو نہیں بلایا۔ سنیں کیوں؟ کہ وہ آلریڈی تھے یہودیوں میں کم تعلیم والے کو کام خدمت کا نہیں دیتے تھے، بڑی بڑی تعلیم حاصل کرنی پڑتی تھی۔ اگر پالوس کو پڑھ کے دیکھیں، اس نے بڑی ڈگریاں حاصل کی تھی۔ وہ ایک رجحان بن پڑا تھا، ایک حکم خدا کا سمجھانے کے لیے اتنی بڑی موٹی کتاب پڑھنی پڑتی تھی۔ اور جب یسوع ہیکل میں کھڑے تھے، جب یہودی سامنے کے یسوع مسیح یہودیوں کے سامنے کھڑے تھے، یسوع نے یہی تو بات کہی، اے فقیہوں اور فریسیوں، شرع کے عالموں اور معلموں، نہ خود داخل ہوتے ہو نہ کسی کو داخل ہونے دیتے۔ اس کا مطلب کیا؟ تم نے خدا کی باتوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو خدا کے 10 حکم ہے نا، اس کے اوپر جو تشریح کی گئی عالموں نے، اس وقت کے ربیوں نے کی، اتنی بڑی کتابیں، کتنی ساری، صرف 10 حکم پر لکھی گئی۔ مثلاً ایک حکم، خدا کے دن کو پاک ماننا۔ اب پاک ماننا ہے، اس میں بدنی محنت کا کام نہیں کرنا، کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، انہوں نے لکھنا شروع کیا، لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا۔ خدا ایسا نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں کو مشکل میں ڈالیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اس لیے یسوع نے پڑھے لکھوں کو چھوڑ دیا، نشری پکڑنے والوں کو کہا آ جاؤ، ٹیکس لینے والا بیٹھا تھا مزدور کی چنگی پر، یسوع کو پتا تھا لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یسوع نے کہا بتی میرے پیچھے آ جا۔ وہ یسوع کے پاس آ گیا، آگے 2 بھائی اور تھے مچھلیاں پکڑ رہے، یسوع نے ان کو بھی کہا میرے ساتھ آ۔ یسوع کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ عالموں کے سامنے دنیا دار تھے، اور جب یسوع فقیہوں اور فریسیوں کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے تیرے شاگردوں کو کیا پتا ہے، ان کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا اور تم نے انہیں لے لیا ہے، تو ہمارے ساتھ بیٹھا کر، ہمارے پاس آ، تو استاد ہے، واقعی تو معجزے کرتا ہے۔ تو یسوع نے کہا تمہیں میری ضرورت نہیں، ان کو میری ضرورت ہے۔
बीमार को मेरी जरूरत है, तंदुरुस्त को नहीं। तुम तंदुरुस्त समझते हो अपने आप को। तो यहाँ यही बात है जो भी हम पढ़े ना, खुदावंद यूं फरमाता है ना, साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कभी अपनी कुव्वत पर। हिकमत पढ़े लिखे गना और आगे लिखा है कभी अपनी कुव्वत, यानी पहलवान ताकतवर लोग फख्र ना करें। यीशु एक बच्चे दाऊद से जाती जूलियत को मरवा सकता है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये फख्र कि उस वक्त फौज में बड़े बड़े ताकतवरों को शामिल किया जाता था और जितने ताकतवर थे, जितने कवि थे, साउल खुद एक जंगजू बहादुर 7 फुट का ताकतवर शख्स था। जाती जूलियत के सामने नहीं गया, वहां गया तो एक 17 साल का नौजवान जो अभी जवान हो रहा था, उसने जाकर जाती जूलियत को मारा। हालेलुया। इसलिए कहा है कि कभी अपनी कुव्वत पर फख्र न करे कि मुझ में बड़ी ताकत है। खुदा बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है। और आगे कहा है न मालदार अपने माल पर फख्र करे। मालदार अपने माल पर फख्र न करे, क्योंकि ये माल धरा रह जाएगा। अगर कुछ काम आएगा तो वो हमारे ईमान काम आएंगे, हमारी दौलत काम नहीं आएगी। अगर खुदा पसंद करता है तो वो इंसान की शख्सियत को, इंसान की अच्छी आदतों को, इंसान की अच्छी सोच को, इंसान के अच्छे किरदार को, और फिर हमारी जो जुबान है ना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। जिसकी जुबान अच्छी है तो वो खुदा को पसंद है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है न मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है वो इस बात पर फख्र करे वो समझता और मुझे जानता है। खुदा ने कहा यिर्मयाह देख इनको बता, जो फख्र करना चाहता है वो मुझ पर फख्र करे। जिसने मुझे जान लिया वो फख्र करे कि मैं खुदा को जानता हूं। थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या मैं खुदा को जानती हूँ या मैं खुदा को जानता हूँ? आज क्या है, आज हमारे अमीर जो रिश्तेदार हैं उनसे तो अच्छी रफाकत है, उनके साथ तो मेल जोल अच्छा है, मगर जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं शायद हम उनको अपने घर में भी ना आने देते हो, या दूर से सलाम करते हो, या उनसे हमारी रफाकत ही ना हो। यही बात, यही प्रॉब्लम है। आज का इंसान पहचानता है अमीर लोगों को, रफाकत बनाता है, सलाम दुआ बनाता है अमीर लोगों से। क्यों? मेरे मुश्किल में काम आएगा। और ये क्या काम आएगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। हम पहचान किनसे बनाते हैं? मालदार लोगों से, ताकतवर लोगों से पहचान बनाते हैं। और शायद कोई गरीब उससे ज्यादा अकल रखता हो, मगर वो हमारी नजर में शायद अकलमंद नहीं। यही खुदा कह रहा, खुदा कह रहा है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है। सबसे बड़ा हमारा जो फख्र होना चाहिए, मैं खुदा को जानता हूं। थोड़ी सी देर बताओ, मेरी तरफ देखो, थोड़ी सी देर। आज पता क्या प्रॉब्लम है, हर हफ्ते का नाम सुनते हैं और कुछ चीजों पे हमने खुद कईयों को स्टडी की है, फिर हमसे दोबारा पूछा जाता है प्रभु बात बताएं, क्यों बार बार क्यों? याद नहीं रखते, समझना नहीं चाहते, खुदा को समझते नहीं। अगर आखिरी रोज हमारे कुछ काम आएगा तो वो आएगा जो हमने सीखा है, जो अंदर रखा है। हमने खुदा को जाना नहीं है, हमने खुदा को पहचाना नहीं है, तो फिर हमारा फख्र क्या होगा? फख्र दुनिया की चीजें, उसके लिए खुदा ने यीशु मसीह ने कहा न दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है, क्योंकि दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। दुनिया ने खुदा को क्या पहचाना, उन्होंने तो अपनी शक्ल बदल ली है। दुनिया और कलीसिया में फर्क है। कलीसिया वो है जो मसीह का है, तो दुनिया वो है जो दौड़ में लगी हुई
है, एक दूसरे से आगे गुजर निकलना है। हुस्न में मैं उससे ज्यादा हूँ, कपड़े मेरे उससे ज्यादा अच्छे हो, घर मेरा उससे ज्यादा अच्छा हो, मेरा बोल चाल उससे ज्यादा अच्छा हो, मेरी हिफाजत उससे ज्यादा लोगों से साथ अच्छी हो। ये एक दौड़ है, इस दौड़ में दुनिया लगी हुई है। कलीसिया की निगाहें आसमान पर है, यीशु आने वाला है, जब आएगा तो हमने बादलों पर उड़ना है। ये कलीसिया है। कलीसिया लिखा है अपने आप को तैयार कर रही है, उसे दिया गया है लिबास, रगवानी, मुहीम और कतानी कपड़े पहनने का उसे अख्तियार दिया गया है। और मुहीम कतानी कपड़ों से मुराद रास्तबाजी के काम, उसको रास्तबाजी के काम दिए गए हैं। किसको? कलीसिया। कलीसिया वो है जो हर रोज अपने आप को तैयार करता है, वो कलीसिया। कलीसिया वो है जो खुदा के हज़ूर झुककर इंतजार करती है। लिखा है कलीसिया राह तकती है, किसका? यीशु का। हर रोज उसको याद है यीशु आने वाला है। ये प्रॉब्लम, ये मुश्किल, ये बोल मेरे मुंह सा, ये बात कहीं मुझे नीचे ना रह जाऊं मैं, हवा में उड़ना है हमें। कलीसिया उड़ेगी। यीशु किसको देने आ रहा है? कलीसिया को, दुनिया को नहीं। दुनिया के बारे में आप मत्ती की इंजील पढ़े, मत्ती की इंजील 25वां बाब 31 आयत से, और यहाँ लिखा है जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। एक को दूसरे से जुदा करेगा, नेक लोग अपने दाहिने हाथ बैठाएगा, बुरे लोगों को बाईं तरफ खड़ा कर देगा और दाहिने हाथ वालों को कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाही मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब पहली आयत, यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, फिर आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अब वो आने वाला है और जब वो आएगा कहेगा मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी जोधा, बहुत सारे नाम लिखे हैं, पढ़ के देखते। और गुनाहगारों के लिए कहना मैं सारी रात तेरे दिल के दरवाजा पर दस्तक देता रहा, देख मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। मैंने सारी रात तेरे दिल के दरवाजा पर दस्तक कर दी पर तूने ना खोला। अगर तू खोले मैं अंदर आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा। ये यीशु की आवाज है। यीशु आज भी गुनाहगारों को बुलाता है। अभी गुनाहगारों के लिए, दुनिया के लिए तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। हाँ, वो दिन आने वाला है कि फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर कलीसिया ही सिर्फ उठाई जाएगी, कोई दुनिया से कलीसिया में दाखिल नहीं होगा। इसकी मिसाल यीशु ने दी 10 औरतें 10 कवारी। कवारी का मतलब है पाकीज़ा, 10 पाक लोग, उसमें 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ। अक्लमंदों ने ईमान रखा, यानी तेल उनकी कुपियों में था, तो ईमान रखा। और जो 5 बेवकूफ लोग थे, खैर है अभी यीशु के आने में देर है, सीखने में बड़ा वक्त पड़ा है। जब कोई गुफ्तगू कर रहा हो यीशु के आने की, आसमानी बादशाहत की, 10,000 साला बादशाहत की, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी यीशु ना आए तो अच्छा है, तो मैं तैयारी भी नहीं की। भाई तू तैयारी करे या ना करे, यीशु ने तो अपने वक्त पर आना, और वो लिखा है वो आएगा और देर ना करेगा। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश। बड़ी आजिज़ी से मैं कहता हूँ, बड़ी आजिज़ी से यीशु ने अपने वक्त पर आ जाना है। वो देर नहीं करेगा, वो नहीं देखेगा आप तैयार हुए या नहीं। आज का दुख उठाना अच्छी बात है, आज दुख उठाने अच्छी बात है, मगर खुदा से बातचीत करें, खुदा से पहचान हमारी होनी चाहिए। ये हमारा फख्र है कि मैं खुदा को जानता हूँ। इसका मतलब क्या है?
میرے خدا کو گالی نہیں پسند، میں خدا کو جانتا، وہ مجھے مارے گا، ڈانٹے گا۔ میرے باپ کو، خدا کو بری باتیں نہیں پسند، نکمی بات۔ متی 13واں باب پڑھ کے دیکھیں، یسوع نے تعلیم دیتے ہوئے کہا ہر نکمی بات جو آدمیوں کے منہ سے نکلتی ہے ان کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر وہ نکمی بات جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 12واں باب اس کی 36 آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ متی کی انجیل 12واں باب 36 آیت میں لکھا ہے ہر نکمی بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے، نکمی یعنی گندی بات، نکمی یعنی فریب دینے والی بات، جھوٹ بولنے والی بات، گالی دینے والی بات، کسی کا نقصان کرنے والی بات، کسی کی عیب جوئی کرنے والی بات، کسی کے لیے برے منصوبے باندھنے والا، یہ سب نکمی باتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ حساب دینا پڑے گا ان کا۔ یہ کون کرتا ہے؟ جنہوں نے خدا کو نہیں جانا، اور جنہوں نے خدا کو جانا ہے۔ ہم آپس میں بڑی بات کرتے ہیں، میں اور پاسٹر ڈینیل کا، اور اس پہ بڑا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہر ایک کی بات کا ہاں ٹھیک نہ کہیں، خاموش ہو جائے۔ جب کوئی بری بات کہہ رہا ہے، آپ کو شامل کرنا چاہ رہا ہے، ہاں بھی نہ کہو، ٹھیک بھی نہ کہو، خاموش ہو جائے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ غلط کہہ رہا ہے، آپ اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ جس نے یہی کہا نا، ہاں کی جگہ ہاں کہو اور نہیں کی جگہ نہیں، اور اگر نہیں کہنے کی ضرورت نہیں تو خاموش کرو کہ میں اس بات میں شامل نہیں۔ تو جو فخر کرتا ہے اس بات پر فخر کرے، وہ سمجھتا اور خدا کہتا ہے مجھے جانتا ہے۔ اگر ہم خدا کو جانتے، اگر ہم خدا کو جانیں تو پھر ہماری ترقی ہوگی۔ آپ ایک دوبارہ لکھیں، مقدس لوکا میں 19واں باب 41 آیت میں جب یسوع مسیح آخری سفر کر رہا تھا، گلیل سے یسوع چلا اور یسوع کو کہاں جانا تھا؟ یروشلم۔ اور یسوع یروشلم کے قریب پہنچا۔ زیتون یروشلم کا جو شہر ہے نا، بیچ میں شہر ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے۔ زیتون کا پہاڑ ذرا نیچے ہے، اس کے اوپر راستہ ہے، اس پہاڑ سے اتر کر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ جب یسوع مسیح بڑا سفر کرتے ہوئے زیتون کے پہاڑ پر پہنچا اور وہاں لکھا ہے وہاں سامنے پورا یروشلم نظر آ رہا تھا۔ پھر یسوع نے کیا کہا؟ سنو، یہاں لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا، کہا کاش کہ تو اپنے اس دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر وہ مجھ سے تیری آنکھوں سے چھپی نہیں، کیونکہ وہ دن آتے ہیں، آئیں گے کہ تیرے دشمن تجھے چاروں طرف سے مورچہ باندھے کر تجھ کو گھیر لیں گے اور ہر طرح سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں زمین پر ہیں، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، اس لیے تم نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ سنیں، یسوع مسیح نے یروشلم شہر کو دیکھا پہاڑ پر کھڑے ہو کر اور کہا اے یروشلم۔ اس کو جب دوسری جگہ پڑھے تو وہاں جو رسول لکھتا ہے وہ یوں کہتا ہے، یسوع نے کہا اے یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، میں تجھے اپنے پروں میں چھپا دوں، مگر تجھ سے یہ باتیں چھپی رہی، تمہیں نہ جانا نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے موقع نہیں ملا، توبہ کا مجھے موقع نہیں ملا، خدا کے کلام کو پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، دعا کا میں تو بس اس طرح زندگی، یہ سب غلط ہے۔ یہ ہمارے اپنے آپ کو دینے کی تسلی دینے کی باتیں ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے میں ہر بشر کو موقع دیتا ہوں،
میں ہر انسان کو موقع دیتا ہوں، اس کے لیے وسائل مہیا کرتا ہوں، وسیلے بنا دیتا ہوں، اس کو طریقے دیتا ہوں، مگر انسان اپنی ہٹ درمی سے خدا سے دور دور ہوتا جاتا ہے، وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ یہ مت کہ مجھے موقع نہیں ملا، اس بات پہ میں تو بڑا سوچتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے دنیا کو عزیز رکھا، دنیا کی باتوں کو عزیز رکھا، دنیا کی چیزوں کو عزیز رکھا، خدا سے زیادہ ہم نے رشتہ داری کو ترجیح دی، خدا کی زیادہ ہم نے اپنے کاموں کو ترجیح دی، خدا سے زیادہ ہم نے اپنی سوچ کو ترجیح دی۔ ایک دفعہ ایک بات ہے، ایک شخص کو کہا آؤ دعا کریں، تو اس نے کہا یہ کام رہ گیا، اور دنیا کے سامنے کوئی کام نہیں، کوئی اور بھی کام ہے، بچے بھی پالے نہیں، خاموش نہیں، ہم چپ ہو گئے اور دعا کی آپ پر اس کے لیے خدا معاف کرنا، غصے میں اس کے منہ سے نکل گیا، اے خدا اس کو معاف کرنا، تیرا بیٹا ہے۔ اور کئی لوگوں کے لیے ہم آنسو بہا بہا کے دعا کرتے ہیں، خدا اس نے یہ بات کہی، اس کو معاف کرنا، معاف کرنا، اور یہ بات بائبل میں لکھی ہے، بائبل میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھو اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ مجھے خدا کہتا ہے مجھے تو غصہ آ گیا اس پر، جب تم سفارش کرو گے تو میں کہوں گا میرے بدلے میں منت کی تو مجھے اس پر رحم کرنا پڑے گا۔ اس لیے کسی کی غلطی کو، کسی کے گناہ کو اچھالو نہیں، لوگوں کو نہیں بتاؤ، جو کسی کے گناہ کو اچھالتا ہے اس کے لوگوں کو چرچا کرتا ہے، اس کے گناہ کی سزا اسے بھی ملے، مگر جو کسی کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ اور یسوع نے کیا کیا؟ کفارے کا مطلب ہے پردہ ڈالنا۔ یسوع نے کفارہ دیا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا اور ہمارے گناہ اپنے لہو سے چھپا دیے، اور ہم یسوع کے لہو سے دھوئے گئے ہیں۔ ہلیلویا۔ تو یسوع نے یہاں کہا کہ اے یروشلم جب تجھ پر نگاہ گئی تو نے نہ پہچانا، یعنی جب تیرے پاس کوئی نبی بھیجا تو نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو مارا، تو نے نہ پہچانا، اور آج میں خدا کا بیٹا دنیا میں آیا ہوں تیرے پاس اور تم مجھے بھی صلیب چڑھا دو گے، تم نے نہ پہچانا۔ اور بنی اسرائیل پر مصیبتوں کی وجہ یہ تھی، بنی اسرائیل پر مصیبتوں کی وجہ یہ تھی، میں پھر کہوں گا پاکستان مسیحی کلیسیا مصیبتوں میں ہے، آج ہی نہیں عرصہ دراز سے مصیبتوں میں، مشکلوں میں ہے، دکھوں میں ہے، دکھ اٹھا رہی ہے کلیسیا۔ کیوں دکھ اٹھا رہی ہے؟ جو شروع میں نے کہا لیڈروں کی کمی ہے، اور اگر لیڈر کوئی اچھا مل جائے تو کلیسیا قبول نہیں کرتی، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ آج جو بات ہے جس پر ہم غور کر رہے ہیں خدا کی پہچان ہے، کیا ہے جی؟ خدا کو پہچانے، خدا کی باتوں کو پہچانے، اچھے لوگوں کی قدر کریں، اچھی باتوں کی قدر کریں، خدا کے کلام کو اپنے اندر لیں، اس کو جگہ دیں، اور قیمتی وقت کلام کے لیے نکالیں، کہ نہیں قیمتی وقت دعا کے لیے نکالیں۔ جب آپ کے سوچ آتی ہے مجھے یہ کام بڑا ضروری ہے مگر دعا کا ٹائم بھی ہے، چلو دعا بعد میں کرتے، نہیں، پہلے دعا کریں گے، یہ کام بعد میں کریں، نقصان ہوتا ہے، یہ پہلے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعا کرنی نہیں آتی، میں کہتا ہوں دعا شروع کر لیں اور صرف توجہ اوپر لگا لیں، خدا مجھے الفاظ دے، آپ کے پاس ختم نہیں ہوں گے، میرا تجربہ آپ کی دعا رکے گی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں الفاظ نہیں ہوں کر کے دیکھیں، اور آج جس بات پر ہم غور کر رہے ہیں وہ ہے خدا کی پہچان۔ جب ہم خدا کو پہچانتے ہیں، جس طرح ایک باپ ہے، گھر میں سربراہ ہے، بعض اولاد یا گھر کے لوگ اس کو پہچانتے نہیں، وہ رات دن آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ رات دن آپ کے لیے دکھ اٹھاتا ہے، آپ کو کیا سلا دیتے ہو؟ شام کو باتیں سننی پڑتی ہیں، اولاد کی کمپلین سننی پڑتی ہے، بیٹے نے یہ کر دیا، بیٹی نے وہ کر دیا، اور وہ شام کو تھکا آتا ہے تو مشکل۔ خدا نے ہمارے لیے پیار نہیں کیا، یسوع نے ہمارے لیے پیار نہیں کیا،
ہم نے اس کو کیا سوچ دیے؟ کیا اس کے قدموں میں بیٹھ کر بڑھائی کی تیری مانی کی کوئی نہیں؟ یسوع نے میرے لیے جان دی، یسوع نے میرے لیے لہو بہایا۔ ہمارا چہرہ کون ہے؟ یسوع۔ ہم دنیا کا چہرہ اپنے اوپر لگانا چاہتے ہیں۔ ہمارا لباس کیا ہے؟ نیک اور راست بازی کے کام۔ ہم لباس کے لیے مشکلوں میں پڑے ہوئے۔ ہماری خوراک کیا ہے؟ لکھا ہے آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے اس کے منہ کی باتوں سے۔ ہم روٹی کے لیے گناہ کر رہے ہیں، اس کے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، جو ضروری ہے وہ ہے خدا کی پہچان۔ یسوع کو پہچانے، اس نے ہمارے لیے جان دی، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ یسوع نے یہی کہا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا، جو میں پڑھ رہا تھا آگے نہیں میں نے پڑھا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ لوگ کہیں گے کب ہم نے یسوع تجھے بھوکا دیکھا، پیاسا دیکھا؟ تو یسوع کہے گا جب کسی چھوٹے کے ساتھ، غریب کے ساتھ ایسا کیا میرے ساتھ کیا۔ نیک لوگ کہیں گے یسوع تو ہمارے گھر میں آیا تو نہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے گھر میں آیا تم نے میری خدمت کی۔ تو یسوع کہے گے جب تم نے ایک چھوٹے غریب کی خدمت کی تو وہ میری تو کی تھی۔ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ بادشاہ میں نے تمہارے لیے تیار کی، اس میں داخل ہو جاؤ۔ مگر گناہگاروں کو یسوع کہے گا اے بدکارو میری آنکھوں کے آگے سے چلے جاؤ، میری تم سے کبھی واقفیت نہ کی۔ اس لیے ہمیں یسوع سے واقفیت کرنی، یسوع کو پہچاننا ہے، یسوع کو جاننا ہے۔ اس کے بغیر ہماری نجات نہیں۔ کپڑے کے بغیر، ہلکے کپڑوں کے بغیر چل جائیں گے، تھوڑے کھانے کے لیے چل جائیں گے، بھوکے رہیں گے خیر ہے، چہرہ ایسا بھی ہے چل جائے گا، مگر اندر کلام نہیں ہے، یسوع نہیں اندر، پھر نہیں چلے گا۔ وہ کہے گا میری کبھی تم سے واقفیت ہے؟ اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، اپنے خدا کے آگے آج کہیں خدا میں تیری بیٹی اقرار کرتی ہوں کہ میں نے تجھے نہ پہچانا، آج میں وعدہ کرتی ہوں میں وقت مقرر کرتی ہوں۔ خدا کہتا ہے کون میرے لیے وقت مقرر کرے گا؟ آج وقت مقرر کرے۔ خدا میں دن میں 3 بار دعا کروں گی، خدا میں رات اتنے بجے دعا کیا کروں گی، اے خدا میں دوسروں کو معاف کروں گی، اور میں دوسروں کے لیے اچھا سوچوں گا، میں کمی بات کبھی منہ سے نہیں نکالوں گا۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں خدا کے حضور میں، کلام خدا کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ جنہوں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ خدا کو پہچاننا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کو وفاداری کرنی ہے، آسمان کی بادشاہی کے تیار ہونا ہے، اپنا دہنا ہاتھ فضا میں یسوع مسیح کو دیں۔ خداوند آپ کا ہاتھ چھوئے گا، آسمان پر فرشتگان خوشی کریں گے اور باپ کا نام جلال پائے گا۔ مت جھجکیں، اپنا جیون یسوع مسیح کو دے دیں، اس کے حوالہ کر دیں تاکہ آپ اپنی حیات کا حصہ بن جائیں، اس کا نام آپ کی زندگی میں جلال پائے۔ سروں کو جھکائے رہیں گے، پاسٹر سیمول آئیں گے، کلام خدا کی رشتہ داری کی دعا اور تمام کے